Assalamu alaikum dear students and welcome. Today we are going to start lecture 9 of chapter number 1. So today we will discuss about the ideology of Pakistan in the pronouncement of Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam اور نظریہ پاکستان کو آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے قائد اعظم نے بات کی تھی سیپریٹ ہوم لینڈ کی. سو قائد اعظم said that the territories having Muslim majority like Punjab, Bengal, Assam, Sindh, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پاکستان خیبر پختونخوا جسے کہتے ہیں اینڈ بلوچستان شوڈ بی پٹ اپ ٹوگیدر ٹو فارم پاکستان ویئر پیپل may lead their lives in accordance with the principle of their religion, civilization, traditions, ethics and economics. فرسٹلی قائد اعظم نے کہا کہ برصغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے جیسا کہ پنجاب، بنگال، آسام، سندھ اور سرحد اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جہاں پہ لوگ اپنی زندگیاں مذہب اسلام کے مطابق تہذیب، روایات اور اخلاقیات کے مطابق گزار سکیں. سیکنڈلی بات کی گئی تھی، سیکنڈ پوائنٹ تھا اسلام ایز دی بیس آف ون نیشن. قائد اعظم کنسیڈر دا اسلامک سسٹم فلی اپلیکیبل. ہی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش کمپلیٹ اسلام ایز دا ون نیشن کہ اسلام تمام نیشن کے لیے ایک اسلام جو ہے تمام لوگوں کے لیے ایک قوم کا کام کرتا ہے. سو ہی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف دا کنٹری آن دی بیسس آف قرآن ان دی سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ کراچی 1943. ہی سیڈ دیٹ علامہ قائد اعظم نے کہا کہ اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے فرمایا ایک جلسے کے دوران وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلم ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. سو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر. تھرڈ ون یہ تھا اسلام اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ he said that while addressing Islam is our guide and it is the complete code of life. قائد اعظم 1944 میں قائد اعظم نے اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا اور کہا کہ اسلام جو ہے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں اسپیکٹس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. اینڈ دین قائد اعظم نے ایڈریس ٹو اسٹوڈنٹس ایٹ علی گڑھ کے مقام پہ اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا. ایڈریسنگ ایٹ علی گڑھ قائد اعظم ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی فالوئنگ ورڈس. وٹ واز دا motive of demand for Pakistan and what was the reason of separate state for Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-mindedness of Hindus nor tactics of British. It is the fundamental demand of Islam. پاکستان علامہ قائد اعظم نے علی گڑھ کے مقام پر کچھ اس طرح سے الفاظ بیان کیے اور بتایا کہ ہم الگ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اینڈ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا آزاد ملک چاہیے جہاں پہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں. اسی بنیاد پر ہم الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ قائد اعظم ایڈریس ٹو دی آفیسرز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دین قائد اعظم ایکسپلینڈ said that the establishment of Pakistan for which we have been striving for the last 10 years is by grace of God an established fact today, but the creation of a state of our own was means to an end and not the end in itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our own lights and cultures and where principles of Islamic social justice could find fair play. قائد اعظم نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے 1947 11 اکتوبر کو فرمایا 10 سال سے ہم جس مملکت کی تحقیق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد
افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام میں عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. اینڈ دین لیبورٹری ٹو ایکسپیریمنٹ اسلامک پرنسپل. اینڈ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی لیبورٹری کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اسلامک پرنسپلس کو اپلائی کر سکیں، ان کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنی لائف میں اڈاپٹ کر سکیں. اینڈ فنڈامنٹل ٹیچنگز آف اسلام. اور اسلام کی فنڈامنٹل ٹیچنگز کے بارے میں بات کی گئی کہ اسلام کہتا ہے مائنورٹیز کو بھی، جو بھی پاکستان میں مائنورٹیز اقلیتیں موجود ہوں گی، جو نان مسلمز ہوں گے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے گا. ایڈریس ٹو دی پیپل آف ڈھاکہ. ڈھاکہ کے پیپل سے ایڈریس کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا that he said that what we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف ایک وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی سرزمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم سب مل کر اکٹھے رہ سکیں اور پاکستان بن کر زندگی گزار سکیں. اینڈ دین انوگریشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن کیا آن 1 جولائی 1948 کو. اینڈ دین اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کی. دا اکنامک سسٹم آف ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ انسالویبل پرابلم فار ہیومینٹی. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. قائد اعظم نے کہا کہ مغرب کے معاشرتی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل ایسے مسائل پیدا کر دی جن کا کوئی حل نہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، برابری، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. So dear students, these are the points. On the behalf of these points, قائد اعظم explained the ideology of Pakistan. قائد اعظم نے بتایا کہ جو ہم وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ہم ان باتوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم الگ وطن چاہتے ہیں، اور اس وطن میں مائنورٹیز، اقلیتوں کو فل حق حاصل ہوگا. اسلامک اکنامک سسٹم بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی لیبورٹری چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کے بتائے پرنسپل اصولوں کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنی لائف میں اپنا سکیں. اور جو سپریٹ ہوم لینڈ ہے، ہم ایک ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں اس کنٹری میں جہاں پہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزار سکیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ قائد اعظم. سو یو ول لرن ٹوڈے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی پروناؤنسمنٹ آف قائد اعظم، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ.